السلام علیکم ناظرین، عثمان غازی سے متعلق ہم آپ کو ایسے حقائق بتانے والے ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ ناظرین، عثمان غازی تاریخ کی ان اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہے جنہوں نے اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے شہر سے ابتدا کر کے جلد ہی اپنی زمینوں کو بڑھا دیا، مگر عثمان غازی آج بھی اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں تاریخ اور افسانے ملتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں بہت سی مشہور باتوں کو تاریخ داں ماننے سے انکار کرتے ہیں، مگر وہ باتیں ترک روایات اور قصے کہانیوں میں صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حقائق بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ عثمان غازی کی تاریخ پیدائش صحیح طور پر معلوم نہیں ہے، لیکن آپ 13ویں صدی میں اوغوز ترکوں کے ایک کائی قبیلے میں پیدا ہوئے اور یہ قبیلہ 10ویں صدی میں مسلمان ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان ماں باپ کے اولاد تھے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ سن 1258 میں پیدا ہوئے، مگر یہ بھی ایک اندازہ تھا۔ 15ویں صدی میں آپ کے بارے میں کچھ بھی تحریری طور پر موجود نہ تھا اور نہ ہی عثمان غازی کے دور کے بارے میں ان کے دور کے کسی تاریخ داں کی کتاب ملتی ہے۔ مثلاً اس زمانے میں کئی بازنطینی مورخین مشہور تھے، جن میں جارج پیکمرز قابل ذکر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ داں عثمان غازی کے دور حکومت کو بلیک ہول کا نام دیتے ہیں۔ عثمان غازی کو عثمان بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ترک زبان میں عثمان کی قدیم اسپیلنگ ہے۔ اس دور میں غالباً عربی کے لفظ عثمان کی بجائے ترک زبان کے اٹمان یا عثمان کے نام سے مشہور تھے۔ عثمان غازی کا نک نیم کارا تھا، جس کا مطلب تو سیاہ ہے، لیکن ترک تہذیب میں اس کا مطلب بہادر اور جرأت مند ہے۔ آج بھی کارا ترک تہذیب میں ایک شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو سکی ہو، خوبصورت ہو، انصاف پسند ہو اور گھڑ سواری، تلوار بازی اور فوجی مہارت رکھتا ہو۔ ناظرین، عثمان غازی کے دور حکومت میں جو سکے بنوائے گئے ان پر ارطغرل غازی کا نام تھا، مگر ارطغرل غازی کے متعلق تاریخی طور پر بہت کم ریکارڈ موجود ہے۔ اکثر باتیں عثمانی دور کے افسانوں اور کہانیوں میں ملتی ہے۔ سوغوت کی عثمانی غازی کی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ آپ یہاں ہی پیدا ہوئے اور سوغوت ہی سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت بنا۔ عثمان غازی اپنے والد کی زندگی میں ہی سربراہ بنا دیے گئے تھے، لیکن ارطغرل غازی کے وفات کے بعد کنٹرول سنبھالا اور فوراً ہی آس پاس کے علاقوں پر حملہ شروع کر دیے جن پر بازنطینی قبضہ تھا۔ سن 1299 میں تک اتنے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا کہ اس کو ایک چھوٹی موٹی سلطنت کہا جا سکتا تھا۔ عثمان غازی کے شروع کے دور میں ان کی رعایا خود کو رومی یا رومن کہتی تھی۔ عثمان غازی کے سپاہی اور انتظامیہ کے لوگوں کے لیے ہی صرف عثمانی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، مگر بعد میں تمام رعایا عثمانی کہلائی۔ عثمان غازی نے آس پاس کے ترک علاقوں پر حملے نہیں کیے، بلکہ یہ علاقے شادیوں کے ذریعے یا زمین خرید کے سلطنت میں شامل کر دیے گئے، اور کئی موقعوں پر آس پاس کی حکومتوں نے تیزی سے بڑھتی ہوئی سلطنت میں شامل ہونے کی درخواست کی۔ ناظرین، 20ویں صدی کے مغربی مورخین عثمان غازی پر غزہ تحسیس چال چلنے کا الزام لگاتے ہیں۔ اس کے مطابق عثمان غازی نے آس پاس کے مسلم ریاستوں کو کافروں کے خلاف مقدس جہاد نام دے کر اپنے ساتھ شامل کیا۔ ایسے تاریخ دانوں کی تعداد بہت مختصر ہے، اور دوسرے بڑے تاریخ دانوں نے اس بات کو رد کیا ہے کہ اور یہ کہا ہے کہ سلطنت عثمانیہ مذہبی رواداری اور برداشت پر قائم سلطنت تھی، مگر تاریخ داں اب تک یہ معلوم نہ کر سکے کہ کس طرح عثمان غازی نے شروع میں اپنی سلطنت کو بڑھایا اور سب کو یکجا کیے۔ پھر کچھ تاریخ دانوں نے ایک اور اندازہ لگایا کہ شروع میں عثمان غازی کی فوج میں مسلمان سپاہی کم تھے، مگر تمام مسلم اور کافر سپاہیوں کے مذہب کی بجائے اپنا علاقہ اور طرز زندگی ایک ہونے کی وجہ لڑتے تھے، لیکن اس بات پر ہی تمام مورخین متفق نہیں ہے۔ عثمان غازی کو بازنطینیوں کے خلاف پہلی بڑی فتح سن 1302 میں ملی،
جب انہوں نے بازنطینی فوج کو شکست دی جو ان کو روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ عثمان غازی 5000 سپاہیوں کے ساتھ بیفیس کے باہر ایک بڑی بازنطینی فوج کو شکست دی جو کہ ٹرننگ پوائنٹ تھی، کیونکہ بازنطینی اس کے بعد اناطولیہ سے پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ ترکوں میں اس وقت گوریلا لڑائی کا رواج تھا، لیکن عثمان غازی ایک بہترین جنگی منصوبہ ساز تھے۔ ان کی بہترین حکمت عملیہ آج بھی جدید فوج کے لیے کارآمد ہے۔ عثمان غازی زیادہ تر سکاسٹک پر بھروسہ کرتے اور جنگ سے پہلے رضاکاروں سے مشورہ کرتے تھے۔ جنگ سے پہلے اور درمیان میں خوراک اور ہتھیار احتیاط سے تقسیم کرتے۔ انہوں نے انجینئر اور معمار بھی رکھے ہوئے تھے جو راستوں میں سڑکوں اور پلوں کی مرمت کا کام کرتے تاکہ راستوں میں فوج کو کم پریشانیوں کا سامنا ہو۔ عثمان غازی نے کسی بھی علاقے کو فتح کرنے کے بعد مقامی لوگوں کے رسم و رواج اور مذہب میں دخل اندازی نہیں کی۔ آرتھوڈکس عیسائی جنہوں نے مغربی کیتھولک عیسائیوں سے بہت تکالیف سہی، انہی عثمانی علاقوں میں خوش آمدید کہا گیا اور خانقاہی درویش مسلم و عیسائی ان کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آنے لگے اور انہیں اہم عہدے بھی دیے گئے۔ انہی درویشوں میں سے شیخ ادیبالی تھے جو ارطغرل کے ساتھ اور مشیر تھے، اور انہی کی بیٹی رابعہ بالغ خاتون سن 1289 میں عثمان غازی کی شادی ہوئی، جس میں ایک خواب کا ذکر ہے۔ اس خواب کی کہانی 100 سال بعد لکھی گئی۔ عثمان غازی کی دوسری شادی ملہن خاتون سے ہوئی جو کہ اہم مقامی سردار عمر بیگ کی بیٹی تھی، جن سے اورحان غازی پیدا ہوئے، جبکہ رابعہ بالا خاتون سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علاؤالدین پاشا تھا۔ یہ دونوں سوتیلے بھائی تمام زندگی ایک ساتھ رہے اور ان کا آپس میں بہت پیار تھا، اور وفات کے بعد بھی ایک اہم مقبرے میں دفن ہوئے۔ رابعہ بالا خاتون اور ملہن خاتون نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی کہ ان میں تقوی اور للہت دونوں نمایاں تھی۔ اس کی ایک مثال یہ کہ جب عثمان غازی کی وفات ہوئی تب اورحان غازی نے اپنے بھائی علاؤالدین پاشا کو تجویز دی کہ وہ اس سلطنت کو برابر تقسیم کر اس پر حکومت کر لیتے ہیں، مگر علاؤالدین پاشا نے انکار کر دیا۔ ان کو یہ گوار نہ تھا کہ ان کے والد کی بنائی ہوئی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، اور انہوں نے رضاکارانہ طور پر اقتدار اورحان غازی کے حوالے کر دیا۔ اورحان غازی نے وزیر بننے کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی۔ علاؤالدین پاشا اور اورحان غازی کی وفات تک بہترین دوست، مشیر اور وزیر اعظم رہے۔ عثمان غازی کے 4 مزید بیٹے ایک بیٹی تھی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے والدہ ملہن خاتون کا نام بالا خاتون، مزید ان کے بارے تفصیل بھی موجود نہیں ہے۔ عثمان غازی کے لیے طاقت، اقتدار اور سرداری حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق عثمان غازی نے بیلچیک میں بازنطینی قلعہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ان کے چچا زاد دندار بے نے مخالفت کی اور اس کو اپنی حکومت اور ایتھارٹی کو چیلنج سمجھتے ہوئے اپنے ہی چچا کو قتل کروا دیا۔ اب یہ سچ ہے یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر اس کہانی کو کئی تاریخ دانوں نے نقل کیا ہے اور کئی تاریخ دانوں نے انکار کیا۔ عثمان غازی نے اپنی آخری جنگ فتح سن 1326 میں حاصل کی جب ان کی فوج نے بورسا کا محاصرہ کیا۔ اس وقت بازنطینیوں کی آپسی خانہ جنگی چل رہی تھی اور عثمان غازی نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے محاصروں کا تجربہ نہ تھا۔ اسی وجہ سے عثمانیوں کو اس قلعہ کو فتح کے لیے 8 سال لگے۔ بورسا شہر کے صورت میں ایک مضبوط گڑھ مل گیا تھا جہاں وہ قدم جما کر قسطنطنیہ کی طرف قدم بڑھا سکے۔ بورسا کی فتح کے بعد دارالحکومت سوگوت سے بورسا منتقل کیا گیا۔ بورسا کی فتح کے قریب عثمان غازی بوڑھے ہو چکے تھے اور بیماری کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہ کر سکتے تھے۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے وصیت لکھوائی جس کے مطابق بورسا میں موجود چاندی کی ایک گنبد کے نیچے دفن کیا جائے، اور آخری الفاظ جو انہوں نے سنے وہ بورسا کی فتح کا اعلان تھا۔ شیخ ادیابلی نے ایک انتہائی اہم رسم کا آغاز کیا تھا
اور وہ رسم عثمان غازی اور ان کے بعد آنے والے سلاطین کی تاریخ پوش کے متعلق تھی۔ عثمان غازی کا تخت پر بیٹھنے کے بعد شیخ ادیابلی نے صحابہ رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے میں عثمان غازی کی کمر کے گرد تلوار باندھی۔ اس رسم کا بنیادی مقصد عثمان غازی کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ وہ اب اسلامی عقیدے کے محافظ ہے، اور بعد میں تمام سلاطین نے اس کو جاری رکھا، مگر جب قسطنطنیہ دارالحکومت بنا تو اس کی ایوب مسجد میں شریف کونیاں ادا کرتے تھے۔ عثمان غازی کی تلوار بعد میں ہر سلطان کو تھمائی جاتی تھی۔ یہ تلوار آج بھی توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو یورپ کے لوگ آٹومن امپائر کہتے تھے، مگر ترکی میں اس کا اصل نام ڈیولٹ علیہ عثمانیہ ہے۔ سن 1801 میں بورسا میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس سے عثمان غازی کا مقبرہ کافی تک جل گیا تھا، جس سے ان کا تابوت نمایاں ہو گیا۔ جبکہ سن 1855 میں جب زلزلہ آیا تو عثمان غازی اور اورہان غازی کے مقبرے کی عمارت مکمل تباہ ہو گئی تھی۔ ان کے یہ مقبرے بازنطینی طرز تعمیر پر بنے ہوئے تھے، مگر جب دوبارہ بنائے گئے تو عثمانی طرز تعمیر پر بنائے گئے۔